اب اپنی بھی پوجا کی طرف دعوت دی۔ یہ پانی جو لوگوں کو ڈبوتی ہے، یہ پانی جو لوگوں کو ڈبوتا ہے، لوگوں کو جب سیلاب آ جائے نوح علیہ السلام کے زمانے بستیوں کی بستیاں ویران، لیکن اس پانی کے اوپر بھی اس کے پیدا کرنے والے کا حکم چلتا ہے۔ فرعون جب اپنے لشکروں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے دوڑا، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے جب دریا کے پاس پہنچے، دریائے دجلہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سامنے اور پیچھے فرعون کی فوج، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دہل گئی، کانپ گئی، اور اس نے کہا آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، موسیٰ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ آگے جائیں تو دریا میں ڈوب جائیں، کھڑے ہو جائیں تو فرعون اپنی فوج سے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ڈرو مت، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اس اللہ کے پجاری ہیں جس کی حکمرانی اس سمندر پہ بھی، اس دریا کے اوپر بھی چلتی ہے، وہ چاہے گا تو ہمیں بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ کیا، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے پانی کے اوپر ڈنڈا مارا، اللہ اللہ، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ایک طرف پانی کا پہاڑ ادھر کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا، زمین خشک ہو گئی۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریائے دجلہ کراس کر کے اس پار چلے گئے۔ گئے کہ نہیں گئے؟ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بولو۔ فرعون نے دیکھا تو راستہ بنا ہوا، فرعون وہ موسیٰ بھاگ رہے اپنی قوم کو لے کر کے، فرعون بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا، فرعون بھی اپنی فوج لے کر کے داخل ہوگا۔ جب پوری فوج دریا کے اندر پہنچ گئی، اللہ نے دریا کو حکم دیا، اے میرے حکم سے چلنے والے دریا، اے میرے حکم کو ماننے والے پانی اب مل جا۔ دریا مل گئے، وہیں پر فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو پھر پانی بھی کیا ہے؟ پانی بھی مسلمان ہے، اس لیے پانی کی بھی لوگ پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نہیں سمجھ لیں، ہمارے بھارت میں ہر حرکت میں کرنے والے کو ہر کنکر کی پوجا ہوتی ہے، ہر حرکت جس میں فائدہ ہے اس کی پوجا ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے کہ لوگ تو شرمگاہوں تک کی پوجا کرنے، ہم اس کی تشریح اور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ اسلام پورے مسلمان ہیں، مسلمانوں سے مت ڈرو، مسلمان تو تمہارے انتی کے لیے، مسلمان ہی سے تو تم زندہ ہو۔ مسلمان ہے تو سورج ہے، مسلمان ہے تو زمین ہے، مسلمان ہے تو چاند ہے، مسلمان ہے تو ستارے ہیں، مسلمان ہے تو آگ ہے، مسلمان ہے تو ہوا ہے، مسلمان ہے تو پوری دنیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا، میری توحید کو ماننے والا اگر ایک بندہ بھی زمین پر رہے گا، تب تک یہ سورج کا گولا چلتا رہے گا، جب تک یہ زمین بھی رہے گی، آسمان بھی رہے گا۔ اور جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، یہ زمین تہس تہس کر دی جائے گی۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ سب پہاڑ سورج سب روئی کی طرح ایسے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، انسان پتنگوں کی طرح بکھرا ہوا نظر آئے گا جب مسلمان اس دنیا کے اندر ہے۔ اس لیے اے بھارت کے واسیوں، اے بھارت کے دوستوں، اے میرے ملک کے ہم وطنوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں سے دشمنی نہ کرو، مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھو، مسلمانوں کو ذلیل مت کرو، مسلمانوں کو آحاد مت کرو، مسلمانوں کے بچوں کو قتل مت کرو، مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی بے عزتی نہ کرو، مسلمانوں کے معاشرے اور سماج کی بگاڑ کی بات مت کرو، مسلمانوں کو دربدر کرنے کی مت سوچو، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے عرش والا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس نہ کوئی چاقو ہے تیز کر کے سبزی کاٹنے کی، نہ کوئی چھری ہے، نہ ہم اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے گھروں میں، میری ماؤں بہنوں، چھریاں تیز رکھو۔ چھریاں ہم اس کی دعوت نہیں دیتے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان کو اپنے تیز کر لو، تم اپنی دعوت کو تیز کر لو، تم اپنے ایمان کو روشن کر لو، تم اپنے کردار کو اچھا بنا لو۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلو، جو گالیاں کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، جو پتھر کھا کے بھی صبر کرتے تھے، جو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیا ہے، جنہوں نے دوستوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، ہم اپنی قوم کو، بھارت کے لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہیں۔ ہم اپنی باؤں بہنوں بیٹیوں کو دہشت گردی والی تعلیم نہیں دیتے کہ ٹیکے مار کر، پھاڑ کس کر، چاقو چھریاں لے کر اور ڈنڈے اور پتھر باندھ کر چلتے ہوئے مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر یلغار کرو، ان کے اوپر پتھریں پھینکو، ان کو گالیاں بکو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو دو۔ ابھی 5 دن ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھی گئی ہے اسی بھارت کی سرزمین پر، مجھے کوئی مائی کا لال بتا دے کسی مسلمان نے، ایک ہمارے ننھے منھے بچے نے بھی کسی کے دھرم استھل پر ایک کنکر بھی پھینکا ہو، کسی کوئی مسلمان جا کے کسی کے دھرم استھل کے سامنے مظاہرہ کیا ہو، یا اس نے کوئی نعرہ مارا ہو، یا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہو، کوئی مائی کا لال ایک واقعہ کیوں نہیں بتا؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے پابند رہیں گے، انشاءاللہ یہ دین پھیلتا رہے گا اور لوگ جوخ در جوخ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ روزانہ اس دنیا کے اندر 100 نہیں، 200 نہیں، ہزار لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایرو گیرو پتھو خیرو گو گوبر ملک پینے کھانے والے نہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ریسرچ کیا کہتے ہیں اکیڈمک لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے اپنے دھرموں کے علماء ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ جو گالیاں دینے والے بیٹھے ہیں 2-4 یہاں ہمارے بھارت کے اندر ٹی وی اور یہ یوٹیوب شوٹ پر آپ دیکھیں گے، بڑے گروے پھڑوے پہن کر کے خوب اپنی ہم ان سے کہتے ہیں اور گالیاں دو، اور گالیاں دو، خوب گالیاں دو۔ اللہ کا فضل ہے، تم جتنے گالیاں دو گے کہ اسلام اتنے ہی پھیل جائے گا الحمدللہ۔ ہم تو نہیں کہہ پاتے، لیکن تمہاری زبان سے کم از کم ہمارے ملک کے ان عورتوں میں بیچاریوں میں جہاں تم نے تالے بند کر کے رکھے ہیں، جن کے کانوں کو تم نے سیل مہر کیا ہوا کہ اسلام کی آواز آئے، کم از کم ان کے کانوں میں تمہاری زبانوں سے اسلام کا لفظ جا رہا ہے، اسلام کا لفظ جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جن کانوں میں اسلام کا لفظ جائے گا انشاءاللہ کل نہ کل انشاءاللہ وہی ماں بہن بیٹی ہمارے دیش سے اسلام کے بارے میں جانکاری لے گی اور انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، لیکن یہ باتیں کہنے کے لیے بہت آسان ہیں، لیکن ہمارے کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاشرہ بنانا پڑے گا، وہ سماج پیدا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر، اللہ اکبر، مکے کی دھرتی پر کس طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ اگر ہم یہ کہیں آج ہم بڑی آسانیوں کے ساتھ اپنے بھارت کے اندر ہیں، ہمارا بھارت ہمارا اپنا دیش ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، ہم بھارتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سرزمین ہمارے باپ داداؤں سے ہمیں 22 چوائس عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، بخشا ہے اور ہمیں یہاں رکھا ہے، ورنہ بٹوارا جب کرنے والوں نے کرا تھا اور بانٹنے والوں نے بانٹا تھا، وہ ہم تو نہ تھے بانٹنے والوں میں، لیکن جنہوں نے بھی ہوشیاری کی، شیان پتی کری، آج وہ خود چلا رہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اکھنڈ بھارت بناؤ، اکھنڈ بھارت بناؤ۔ میں نے کہا میں آگے چلتا ہوں، آؤ ہم اکھنڈ بھارت بناتے ہیں، ایران کو بھی بلاتے ہیں، افغانستان کو بھی بلاتے ہیں، اے پاکستانی بھائیو تم بھی آ جاؤ، بنگلہ دیشی بھائیو تم بھی آ جاؤ، آؤ مل جل کر کے ایک بہترین ہندوستان بناتے ہیں، اکھنڈ بھارت بناتے ہیں، اکھنڈ بھارت بناتے ہیں، غیر منقسم اکھنڈ بھارت سب سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جہاں کہیں کوئی بٹوارا نہ ہو، سب ایک ہو جائیں، کتنا اچھا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پاکستان بھی مل جائے گا، بنگلہ دیش بھی مل جائے گا، افغانستان بھی آ جائے گا، ہم بھی آ جائیں گے، نیپال بھی جائے گا الحمدللہ۔ پھر تو مزے ہی مزے رہیں گے انشاءاللہ، ہمارا ملک اتنا بڑا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس کے کہنے والے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں تو ہم جب بولتے تو لوگ بڑی چڑوتی ہے، اپنا بولتے تو نہیں، کیوں ایسی بات؟ آؤ ہم چلتے ہیں، ہم پاکستان سے کہیں گے کہ آپ کھول دو بات، آ جاؤ ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ لکھو محضر تیار کیا جائے، نوٹ تیار کیا جائے کہ ہم سب اکھنڈ بھارت چاہتے، پاکستان میں بھی پاکستانیوں کو ہم للکارتے ہیں، آ جاؤ تم بھی بھارت آ جاؤ، ہم بھی پاکستان آ جاتے ہیں، مل کر کے ہم ایک بھارت۔
بولو تیار ہیں آپ لوگ کہ نہیں تیار؟ بولو بولو انشاءاللہ ہر ملک ماس کی ملک خدا ماس، ایک مسلمان کی زمین، ہر زمین ہماری ہے، ہر ملک ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا ملک ہے، کسی کے باپ کا نہیں، کسی کے باپ کا۔ ہاں ہمارا بھی ہمارا خون ہے شامل، کیا ہے وہ راحت اندوری نے کہا تھا، ہاں ہمارا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، ہمارا ہندوستان بڑا ہے، ہم سب اپنے ملک سے اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، اور اس دیش کے اندر خورت کرنے والے تو چوہے چکر بہت ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، بولو آمین۔ جھوٹ بول کر جو کھا رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں اپنے بال بچوں کو، جو پال رہے ہیں، جھوٹ بول کر ملک کی سمپتی لوٹ کر جو بدیسوں میں بھیج رہے ہیں، جو ہمیں فقیر بنا رہے ہیں، ہمارے اوپر نئے ٹیکس مار رہے ہیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، بولو آمین۔ اور جو ہمارے دیش کی بربادی کی فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور دیش کے اندر جو فرقہ واریت، جو سمپردائیکتا کر کے اپنی گدیاں بچانا جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے، بولو آمین۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ کسی انسان سے کہنا فضول ہے، لیکن ہم اپنے رب سے تو کہہ سکتے ہیں، اے مولا ہمیں اپنی زمین پر عزت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں عزت عطا فرما، امن عطا فرما، شانتی عطا فرما، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، اہل وطن کو اللہ تو راہ ہدایت عطا فرما مولا، اہل وطن کو بھی امن و شانتی کی راہوں پر پرگتیوں پہ چلنے والا بنا دے مولا، اے اللہ ہم اہل وطن اور ہم سب کو مل کر کے اپنی راہ بتلا دے مولا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے ملک کے اندر اللہ امن و شانتی کا جو ہے بول بالا ہو، اور ہر طرف محبت ہی محبت ہو۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ہمارا کرتب ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، ہماری بھی ذمہ داری اس دھرتی پر رہنے کی یہ ہے کہ ہم اس دھرتی کو ہر ظلم سے، ہر ستم سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے، آتنک وحشت سے، ہر قسم کے جھوٹ سے، ہر قسم کے دھوکے سے، ہر قسم کے فریب سے اور فریب کاروں سے ہم اس دھرتی کو پاک کریں، صاف کریں، عدل اور انصاف کی لڑائی لڑیں، ہم جو ہے جسٹس کے لیے فائٹ کریں، ہم ملک کے دیش کی ترقی کے لیے تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھیں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم جہاں ہم عالم بنا رہے ہیں، جہاں ہم حافظ بنا رہے ہیں، وہیں اپنے سنویدھان کا بھی حافظ بنائیں، اپنے دیش کا جو قانون ہے اس قانون کی حفاظت کرنے والا لائر بنائیں، بیرسٹر بنائیں، جج بنائیں، مجسٹریٹ بنائیں، جی جناب علی، ہم اپنی بچیوں کو وکالت پڑھائیں، ان کو بھی ڈاکٹرز بنائیں، انہیں بھی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیں، ان مدارس میں ان کے در و دیواروں میں باقاعدے انگلش ٹیچرز بھی لائے جائیں، یہاں پہ بائلاس پڑھائی جائے بھارت کی، یہاں باقاعدے سنسکرت بھی پڑھائی جائے، یہاں باقاعدے انگلش بھی پڑھائی جائے، یہاں بھگوت گیتا بھی پڑھائی جائے، جی جناب، یہاں رامائن بھی پڑھائی جائے، یہاں قرآن کا بھی درس ہو، اور یہاں گیتا کا بھی درس ہو، دونوں کا درس ہو، اور دونوں کے اندر کمپیئر کر کے بتایا جائے سچ کیا ہے اور بات کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم ہیں مسلمان، ہمارا کلیجہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا نہیں۔ علماء حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس پیغام کو پورے ملک کے اندر پھیلایا جائے، آپ بھی پھیلاؤ، خطبات کے اندر درس دو، ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کو ہر زبان سکھائیں، اپنے بچوں کو اردو کے پیچھے پڑ گئے ہم بس، اور لوگوں نے سمجھ لیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے، مائی فٹ، اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو کسی کی زبان نہیں، ہم اس زبان کو کیا کریں جس زبان میں ہمیں روزی نہ ملے، روٹی نہ ملے، ہمیں وہ زبان سیکھنی ہے جس زبان میں ہمارا دیش آگے بڑھے۔ انگلش بولو، انگلش تو چلے گا، انگریز تو چلے گا، کیا کریں گے؟ بدقسمتی ہے، حکومت کرنے والوں نے سوچا ان کو بھگائیں گے جب حکومت ملے گی، ورنہ تو حکومت نہیں ملے گی، بھگا دیا، اور خود جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ گئے چاٹو باری، خود جا کے انگریزوں کے ہاں اپنی آل اولاد کو پڑھا رہے ہیں، انگریزی نہیں جا رہی ہے، بیرسٹر بن گئے، عدالت میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں، چھوٹے چھوٹے لوگوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹوں، ہر جگہ انگلش 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 انگلش۔ ابے جب انگلش ہی بولنا تھا تو انگریزوں کو بھگائے کیوں بغیر؟ کیا ضرورت تھی انگریزوں کو بھگانے کی جب انہی کی چڈی بنیان پہننا تھی، انہی کے تلوے چاٹنے تھے، انہی کے جوتے سروں پہ لے کے چڑھنے تھے، تو تو نے بھارت کو بنایا کیوں؟ کیا ضرورت تھی اتنے مسلمانوں کو قتل کروانے کی؟
کیا ضرورت تھی اتنی جدوجہد اور محنت کرنے کی جب انہی کی گود میں اپنی ہی بھاشا سے بلاత్కాر تم کو کرنا ہے، اپنی ہی بھاشا کو ذلیل و رسوا کر لیا تم نے، راج بھاشا کو تم نے رسوا کر دیا، کیا ضرورت؟ چھوٹے چھوٹے پلین میں سفر کرا آئے میں راستے میں ایئر ہوسٹس وہ ڈور کے پاس جو سیٹ ہوتی ہے وہاں جو ہے کھڑی ہو کر کے انگلش میں کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو نہیں سمجھ آئی، تھوڑی بہت آئی، یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے کرو ویسے کرو، اس کو میں بولا میڈم ایکسکیوز می، تو کہنے جی میں نے کہا آپ کو ہندی نہیں آتی؟ تو بولتی آتی، تو میں نے کہا ہم کوئی انگریزوں کی اولاد سمجھ رکھا ہم کیا انگلینڈ میں ہیں؟ فلائٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھارتی نہیں، ہم انگریز ہو گئے۔ واہ، یہ دیکھیں ذہنی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ یہ غلامی تھی 150-200 برس انگریزوں کی، جس نے آج بھی ان غلاموں کو غلام بنا رکھا ہے۔ آپ انگریزی میں گالی دو، انگریزی میں برا بھلا کہو، دانت چیار کر کھو، کوئی بات خوش ہو گئے کہ ہم کو انگریزی میں گالی، پتہ ہی نہیں کیا بول رہا ہے، اور اردو میں دعائیں دو اس کا ماتھا پھٹ جاتا ہے، ہم نے اس کو خوفار نظروں سے کیا کہا، یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو بھیا کیا کرو، انگریزوں نے کیا ہے کام، تو آپ انگریزی اپنے بچوں کو نہیں سکھاؤ گے تو نوکری بھی نہیں ملے گی، چھوکری بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ تیار بیٹھے انگریزی پڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، یاد ہے ہمیں کسی کی بھاشا سے کسی کی زبان سے کوئی دشمنی نہیں، ہماری ہر بھاشا جو بھی اس دنیا کے اندر بولتے ہیں ہمارے اللہ نے ہم کو بخشی ہے، ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم اس بھاشا میں ان کو اسلام کی، اللہ کی، رسول کی باتیں بتائیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، شادی بیاہ کرنے کا ڈھنگ، یہ تمام سب بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اردو بھی جانیں، ہندی بھی جانیں، سنسکرت بھی جانیں، انگلش بھی جانیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ہسٹری پڑھنے والا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ طالب علم بھی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جب لیٹر آتے تھے بادشاہوں کے خط آتے تھے تو وہ عبرانی زبان میں آئے تو اللہ کے نبی کو عبرانی زبان نہیں آ رہی تھی، حضرت زید بن ثابت کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ یہ بھاشا مجھے نہیں آتی، سیکھ کے آؤ، اور وہ گئے 15 دن کے اندر وہ بھاشا سیکھ کے آئے اور آ کر کے انہوں نے صحابہ کو سکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خط صرف پڑھنا ہی نہیں سیکھا، پڑھنا بھی، لکھنا بھی، اس کا ترجمہ کرنا بھی، سب کچھ اللہ کے نبی نے بہترین پی ایچ ڈی ہو گئے وہ ماشاءاللہ بھاشا کے اندر۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھاشا سکھائیں تاکہ جن کو سنسکرت نہیں میں بات کرنی ہے، ہمارا بچہ کسی سادھو سنت کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کریم لے کر کے اسلام نیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سنسکرت کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، قرآن کی بھاشا انگلش کے اندر ترجمے کر رہا ہے، سنسکرت کے اندر ترجمے کر رہا ہے، بہترین ہندی کے اندر ترجمے کر رہا ہے، باقاعدہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، سب کو بتا رہی ہیں، ہماری حجت قائم ہو رہی ہے۔ پھر دیکھو کیا مقام ہوتا ہے تمہارا، اسی سرزمین پر کیا رتبہ ہوگا۔ اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں کے آپ محبوب ہو جائیں گے، لوگ تمہاری جوتیاں اٹھا کے اپنے سروں پہ رکھنے کو فخر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ فارمولہ ہے، بھاشا سیکھو اور سکھاؤ، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، تعلیم اس لیے نہ حاصل کرو گی تمہیں نوکری ملے، معاف کیجئے گا یہ بہت اہم بات ہے، تعلیم اس لیے نہ حاصل کی جائے، ایجوکیشن کا مقصد پیسہ کمانا نہیں، ایجوکیشن سے زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے، ایجوکیشن سے اپنے آپ کی، اپنے اسرہ کی، اپنے خاندان کی، اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی ترقی کا سلیقہ آتا ہے، گفتگو کرنے کا ادب، آداب، تہذیب، تمدن، اخلاقیات، برائیوں سے دوری، منکرات سے اجتناب، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، یہ تمام عدل اور انصاف تعلیم سے آتا ہے، تعلیم ہم کو دیتی ہے۔ اس لیے کوئی اگر یہ سوچتا ہے ہمارا بیٹا بیرسٹر بن جائے،
جائے، یہ ہو جائے، بس کافی ہے. اس کے لیے کافی کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ بد اخلاق ہے، اگر وہ بد زبان ہے، اگر وہ بے ایمان ہے، اگر وہ چور ہے، اگر وہ فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا جاہل رہنا زیادہ بہتر تھا اس کے علم حاصل. تعلیم اللہ سے ملانے والی چیز ہے، تعلیم جنت تک پہنچانے والی چیز ہے، تعلیم اللہ کے نزدیک بہت اہم چیز ہے. اس لیے اپنے بچوں کو روزی روٹی کے لیے نہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے، بہترین انسان بنا کر اس دنیا کو بہترین بنانے والا، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اولاد کو بنانے والا سکھاؤ. اس لیے تعلیم. نوکری تو چھک مار کر کے آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، آج نہیں تو کل انشاءاللہ. عزیزان گرامی، تو سماج اور معاشرے کو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا سماج بنایا تھا، آپ کے سماج میں ساری برائیاں تھیں. جب آپ مکے کے اندر آئے ساری برائیاں تھیں. چوری بھی تھی، زناکاری بھی تھی، بدکاری بھی تھی، لوٹ بھی تھا، کسوڑ بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، دغابازی بھی تھی، زناکاری بھی تھی. ایک عورت 10 مردوں سے بیاہ کرتی تھی. ظلم اور ستم کی چکیوں میں لوگ پسے ہوئے تھے. اللہ کے ساتھ شرک بھی تھا، اللہ کے ساتھ گستاخی بے ادبی بھی تھی. اللہ کے نبی نے کیسے اس معاشرے کو چینج کیا، کیسے اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو بدلا، اور کیسے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا کہ اللہ اکبر. ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ وہی عورت جو 10 مردوں سے شادیاں کرنے کو فخر سمجھتی تھی، جب وہ اسلام کے آغوش میں آتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتی ہے، اور اس سے زندگی میں ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے، یعنی اس سے زنا ہو جاتا ہے، بھول چوک زنا ہو جاتا ہے. غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن پیٹ میں جب بچہ آیا تو احساس جرم نے بے قرار کیا، بے چین کیا، نیندیں حرام کر دی. اللہ کے خوف نے انہیں کھانا پینا ان کے اوپر حرام کر دیا. ڈرتے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، مجھے پاک کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے چہرہ ادھر کر لیا، کہا جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. کہا جرم تم نے کیا ہے، پیٹ میں پلنے والا ننھا منھا بچہ معصوم ہے، اس نے جرم تو نہیں کیا ہے، اسے کیوں ہلاک کیا جائے، جاؤ جب یہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. اللہ اکبر. وہ خاتون چلی گئی اور کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا. بات ہی ختم تھی. اللہ کے نبی نے بلایا نہیں تھا اپنی عدالت میں، مقصد یہ تھا جاؤ اللہ سے توبہ وغیرہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس خاتون کے اندر جو تقوی اللہ کے نبی نے پیدا کیا تھا، جو آئینہ دل ہو چکا تھا، اس آئینے میں اس کے جرم بہت بڑے نظر آئے. پھر نبی کے بارگاہ میں گود میں بچہ لیے حاضر ہوئی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی طہرنی، بچہ پیدا ہو چکا، اللہ کے نبی مجھے پاک کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ مطلب مجھے سنگسار کر دو، مطلب میں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار کر، یہ اسلامی قانون ہے، حد ہے، مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، تم اس کی ماں ہو، یہ اگر دودھ نہیں پائے گا تو یہ مر جائے گا، جب یہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب لے کے آنا. جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ. چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد، چند مہینے کے بعد، احساس جرم جو تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی ابھی خود سے روٹی کھانے لگا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، میں اللہ کے غضب سے ڈرتی ہوں، اللہ مجھے سزا دے گا، دنیا میں مجھے سزا دے گی. پاک. اللہ اکبر. تب اللہ کے نبی نے کیا کرے، عورت مصر ہے، چھوڑ نہیں سکتے، چلی جاتی کہیں تو بات الگ تھی، بار بار سامنے آتا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دو، حد اسلامی قائم کر دو. اسے حد اسلامی قائم کی گئی. عورت کو گڑھا کھود کر یہاں کمر تک اس کے اندر کھڑا کر کے مٹیاں ڈھاپ کر پھر اوپر سے پتھر مار کر کے اسے ہلاک کر مر جانا تھا اسے.
کسی نے پتھر ایسا کھینچ کے مارا کہ کھوپڑی سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ چیٹے اس کے جسم پہ آئے تو اس نے بڑی گندی بات کہی اس خاتون کے بارے میں اور پھر خون کو جھاڑا کرا. ناپاک خون نے میرے جسم کے کپڑے کو ناپاک کر دیا. یہ خبر مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو آپ نے جلال میں آنکھیں کھڑی کی اور فرمایا لوگو تم نے اس کے خون کو ناپاک کہا ہے. اللہ کی قسم اگر مدینے کے گنہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے سارے گنہگار اللہ انہیں پاک و صاف کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس نے وہ توبہ کی ہے. یہ سماج کی تعمیر کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کہاں ہیں؟